نے دیکھا کہ حال میں ایک مووی ریلیز ہوئی، دھرندر۔ جی اس مووی کے اندر چودھری اسلم صاحب کا کردار تھوڑا سا منفی دکھایا گیا، منفی کے ساتھ ساتھ ان کا کیریکٹر جسے کہتے ہیں نا، یوتھ کے لیے تو ایک اچھا کیریکٹر دکھایا گیا، لیکن ایک اخلاقی طور پر ان کو تھوڑا سا ڈیولش دکھایا گیا۔ اس وقت ہم یوتھ نہیں دیکھ رہے، یوتھ کے لیے پاکستان کے لیے میں نے 12 سال کردار کو یادگار بنایا آنے والی۔ ہم یہاں پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہم ایکٹر کے خلاف نہیں ہیں، ایکٹر تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے اپنا معاوضہ لے کر، باقی یہاں پہ جو ہے وہ مافیا ہے بیک میں، اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک تو ہمارے ملک پہ جب اٹیک ہوا اس کے بعد ہی یہ چیزیں عمل میں آئیں۔ ایسے چودھری صاحب کو تو 12 سال ہونے کو آ رہے گئے، پہلے کدھر سے سارے۔ اور دوسرا لیاری کو انہوں نے بڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لایا، جبکہ لیاری کی عوام غلط نہیں ہے، میں عوام کے خلاف نہیں ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، گینگ وار اس کو اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ چودھری اسلم نے کتنے کام کیے پاکستان کے اندر، کوئی ایسا مشن، کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں نہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ڈر گئے۔ طالبان بھی تھے یہاں جن سے انٹرنیشنل مارکیٹ بھی خوف زدہ ہوتی ہے۔ چودھری صاحب تو ترجمان طالبان پاکستان نے بھی جب کال کی تو مطلب خوف زدہ تو نہیں ہوئے، بلکہ اپنے گھر آ کے بات چھپا دی، مجھے کسی اور نے بتائی۔ پھر میں نے ان سے تصدیق کی شہادت سے 2 مہینے، بولا ہاں تو کیا ہو گیا، ایسے تو روز ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہمیں بھی بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہے، ایک گردش میں تھی یہ بات کہ ان کی شہادت سے پہلے ان کو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے کال کر کے دھمکی دی تھی، جی تو ان کا شاید جواب کیا تھا؟ شاید ہے اس کا جواب یہ تھا، جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ آج بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہیں CID میں، انہوں نے کہا کہ مانا ہے چودھری اسلم تم بہت دلیر ہو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، تم ہمیں نقصان دے رہے ہو اور ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے بہرحال 20 منٹ گالیاں دی، بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ بولا میں کراچی صاف کرنے کے بعد کفن باندھ کے وزیرستان اتروں گا۔ اب وزیرستان بڑا ہے یا لیاری بڑا ہے، فیصلہ عوام کا ہوگا۔ کہ چودھری نے کہا کہ اگر میری زندگی نہیں نا، یا میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، اور میوہ شاہ میں آپ کی قبر ہوگی۔ کراچی آئے تو اب رحمان کا جو کہتے ہیں ڈکیت کا وہ بڑے ہیں یا شاہد اللہ شاہد، جہاں پہ ایک دھمکی جاتی ہے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چودھری نہ چھٹی پہ کبھی گیا اس دوران پوری زندگی، مطلب جو بھی ایک عمرہ پیکج چھوڑ کر، اور نہ کبھی گھبرایا نہ باز آیا، وہ اپنے مشن میں آگے ہی بڑھا ہے۔ بالکل۔ اچھا بھابھی، 19 سپٹمبر 2011 آپ کے گھر پہ بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا گیا، اس ٹائم پہ آپ کہاں تھیں اور چودھری صاحب کہاں؟ ہاں یہ بات بڑی وہ، یہ کوئی کہتے رہے کہ انفارمیشن سینٹر ہے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ میرا گھر تھا، میرے بچے تھے اور میرے ورکر تھے، میرے گن مین تھے، وہاں 8 شہادتیں ہوئیں، ہم موقع پہ تھے۔ چودھری صاحب 4:45 بجے آئے تھے اس دن صبح، تو رات جب میں نے ان کو کال کی 2:30 کے قریب، میں نے کہا اگر آج آگے تو آپ مجھے سوتے میں نہیں جگانا، مجھے کچھ لگ رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا بالکل، آپ نے اس کیفیت کا اظہار کیا؟ ہاں کہ مجھے ایک نیند کے دورے پڑ رہے تھے، زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بولا بھی آپ کوئی اور چیز نہیں بولنا، خدا کے لیے میں ایک چیز کے پیچھے لگا ہوا ہوں، کوئی گاڑی بارود سے بھری آئی ہے، پاسورڈ غلط ہو گیا، وہ گھر میرا اڑنا۔ کچھ لوگوں نے کہا چودھری اپنے گھر کو، چودھری کے گھر کی اگر ایک چیز ٹوٹی ہو نا پھر تو شک و شبہات کی بات ہوتی ہے۔ 350 کلو لگایا، قدرت نے مجھ سے مین گیٹ سارے بند کرا دیا، آگے میں نے گاڑیاں جام کر کے بند کر دی، اور رات 12 بجے اسلم کو میں نے کہا دوسرے گیٹ سے آنا، آپ اس گیٹ سے نہیں گھسنا گھر میں۔ آئے تو بس تھوڑی دیر، بولا میں یہ کر رہا تھا اور نہیں ملے، میں نے کہا چلو سو جاؤ۔ صبح 7:20-21 یا 22 پہ میں باہر آئی، آنکھ کھلی میری، بچوں کے پاس، بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، تینوں بیٹھے، اور میں نے میٹ سے کہا ان کو 7:45 بجے بھیجا کرو، جلدی مت بھیجو، تھریڈ ہے میرے بچوں کو، خالی اسکول میں ہے۔ نیچے پارکنگ ایریا، پارکنگ لائٹس گاڑیوں کی جل رہی تھیں، سٹارٹ تھی گاڑی، AC آن تھے،
جو سوزوکی آئی وہ ہٹ کر گئی اس کو. وہ گڑا میرے خیال میں میڈیا وہاں موجود تھا 30 اور 29، 30 چوڑا 29 ڈپ. تو سارا کچھ جس کو جب غازی بناتا ہے خدا نا، تو 2 کمرے بچے تھے جس میں ہم تھے، اور اگر انٹیریئر ڈیزائننگ میری نہ ہو رہی ہوتی تو میرے خیال میں آدھی فیملی میری ڈیتھ کر جاتی، شہادت ہو جاتی.